گے انشاءاللہ. ٹھیک، چلیے جی. صفات لازمہ متضادہ میں ہم نے ابھی دیکھا کہ شدت کے جو ہیں وہ دو میننگ بنائے ہم نے. ایک تو سختی اور قوت، اور دوسرا پوائنٹ بنایا ہم نے آواز بند ہوگی. سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند ہوگی شدیدہ حروف میں، اور وہ کتنے حروف ہیں؟ اجید قوتین بکت 8 حروف میں سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند ہوگی. ٹھیک ہے. رخوت کے دو میننگ بنائے، دو پوائنٹس بنائے ہم نے کہ نرمی کے ساتھ آواز ان حروف میں جاری رہے گی. پھر آگے چلتے ہیں. شدت کو اب ہم کرتے ہیں کہ شدت کو یہ والے حروف ہیں شدت کے اجید قوتین بکت، اور یہاں پر یہ الف نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سب پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، یعنی زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے یا پھر جزم کی علامت ہو، تو وہ الف نہیں ہوتا، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے. تو یہ حمزہ ہے. یہاں پر آپ نے اس کو حمزہ ہی کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک، چاہے حمزہ اس شکل میں ہو، چاہے حمزہ اس شکل میں ہو، الف کی شکل میں. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ ہی ہے. تو شدت کے میننگ کے لحاظ سے ان میں سختی ہوگی، قوت ہوگی، اور آواز جو ہے وہ بند ہوگی. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس حمزہ کا. اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کو جب ہم ادا کریں گے تو ان میں آواز سختی اور قوت کے ساتھ بند ہوگی. یہ والی جو دو پیئرز ہیں، پہلے دو حمز اور جار والا، اور یہ شدت رخوت وسط والا، اس میں ہم کیا کریں گے کہ حرف کو ساکن کر کے دیکھیں گے آیا یہ صفات آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. حمز والے حروف کی جب آپ کو اس ویک پریکٹس دی گئی اور آپ کو کلمات کی ادائیگی کرنے کا کہا گیا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو تمام حروف کو ساکن کر کے وہ کلمات دیے گئے تھے. جیسے ساکن ہے نا، اسی طرح باقی حروف کو بھی آپ کو الرحمن یہ اس طرح سے ساکن کر کے. تو ساکن کر کے ہی یہ والی جو پہلے دو پیئر ہیں ان میں یہ والی کوالٹیز واضح جو ہے نا آپ کو پھر پتہ چلیں گی. تو یہاں ہم شدت کو بھی جب دیکھیں گے نا، شدت والے حروف کی ابھی پریکٹس کریں گے، تو آواز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حرف کو ہم نے ساکن حالت میں ہی لانا ہے تاکہ ہمیں یہ شدت والی جو کوالٹی ہے یہ پرومیننٹ ہوتی نظر آئے. ٹھیک ہے. تو شدت کے دونوں پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیے. کیا ہوگا؟ سختی اور قوت ہوگی. نمبر 2 آواز بند ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ کا مخرج بھی جب ہم نے کیا تھا، یا حمزہ کو ہم نے بارہا پڑھا ہے، تو ہم نے بار بار اس کو جو ہے نا اس کو ریوائز کیا ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ حمزہ میں کیا ہوتا ہے. حمزہ ساکن میں کہ جب بھی حمزہ ساکن ہوگا، حمزہ کے اوپر ساکن یا جزم کی علامت آ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ آواز جھٹکے کے ساتھ بند ہو جائے گی. یہ پیچھے ہم ادائیگی میں اس چیز کو اپنا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اب مزید اس میں کیا کرنا ہے؟ بس اس کی کوالٹی کا نام لے آئیں. ادائیگی تو آپ کو پہلے سے کرنی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ادا آپ کر چکی ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کا مزید نام لا کر آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا صفات کو ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے اب دیکھیے حمزہ ساکن ہے یہاں پر، تو حمزہ ساکن میں ہم کیا کہتے ہیں کہ آواز جھٹکے سے بند ہو جاتی ہے. تو یہاں پر شدت کیا کہہ رہی ہے؟ شدت کی کوالٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ریکوائر کر رہی ہے؟ ریکوائرمنٹ اس کی ہیں کہ حمزہ میں کیا ہوگا کہ سختی اور قوت کے ساتھ آواز جو ہے وہ بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیسے کہ یہاں پر ہے حمزہ ساکن، بی سا بی بی، آواز کو کیا کرنا ہے؟ مخرج میں سختی اور قوت کے ساتھ جا کر بند کر دینا ہے آواز کو. بی یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بی سا. اور اس میں نا آواز ہلنی نہیں چاہیے. یہ جو حمزہ ہے نا، اس میں آواز کو ہلانا نہیں ہے، قلقلہ نہیں کرنا جیسے باقی حروف میں قلقلہ کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو ان میں آواز میں جو 5 حروف ہیں قلقلہ والے، اس کی طرح قلقلہ نہیں کرنا حمزہ میں. ٹھیک ہے. بی سا. اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو بھی جھٹکا نہیں دینا کہ آپ پورے کے پورے خود ہی ہل جائیں. بس کیا ہے، اس کی کوالٹی کو مائنڈ میں رکھیں. سختی اور شدت کے ساتھ آواز بند کر دیں بس. بی سا. اسی طرح یاتیکم، یؤمنون، یہ تینوں حمزہ کی مثالیں ہیں، حمزہ ساکن کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں شدت واضح ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو شدت ہے نا حمزہ کی، وہ ہم عام روٹین میں بھی جب ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو حمزہ میں شدت لانا ضروری ہے، مسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صفات لازمہ، اس کی لازمی صفت شامل ہوگی ہے حمزہ کی. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے نا وہ ادائیگی کرتے ہوئے نا حمزہ میں شدت ختم کر دیتے ہیں، سختی اور قوت جو تھی نا وہ ختم کر دیتے ہیں. اب یہ جو آواز بند ہونے کی بات ہے، یہ تو ہوگی ساکن حالت میں ہی، لیکن جو شدت ہے نا، سختی ہے، قوت ہے، یہ آپ کی متحرک حالت میں بھی قائم رہنی چاہیے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ، الہ میں جب آپ ادا کرتے ہیں نا الہ، ٹھیک ہے،
تو آپ کیا پڑھ دیتے ہیں لا الہ، لائی، یہ لائی جب کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جو حمزہ کی شدت تھی نا یہ ختم کر دی، اس کو پرومیننٹ نہیں کیا. اب یہ شدت ختم کی تو اس کا مطلب آپ نے صفات لازمہ میں سے اس کی جو صفت تھی نا لازمی طور پر وہ اس کی ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو متحرک حالت میں اس کی یہ شدت، اس کی سختی، قوت اس کی برقرار رہنی چاہیے. یہ حرف الگ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ حرف جو حمزہ ہے یہ الگ حرف ہے. لا الہ. ٹھیک ہے، اسی طرح یومئذن، یومئذن نہیں، مائی غلط ہوگا، مائی حمزہ میں شدت سختی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اولئک، اولئک میں کیا ہے، ہم کیا غلطی کرتے ہیں اولئک، لائی، لائی نہیں، کیونکہ حمزہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ حمزہ میں تو سختی ہے، قوت ہے، تو اس کو سختی اور قوت سے الگ کریں، پرومیننٹ کریں اس کو اولئک. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ حمزہ کی شدت آپ کو سمجھ آ گئی کہ حمزہ میں کیسے ہم نے شدت کوالٹی لانی ہے. آگے چلتے ہیں جیم کو. جیم میں بھی جو ہے نا وہ شدت اور سختی کے ساتھ آواز کیا ہوگی، بند ہوگی ساکن حالت میں، اور جب ہم اس کو متحرک میں ادا کریں گے تو اس میں سختی قوت لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آواز بند کب ہوگی، ساکن حالت میں، لیکن سختی اور قوت برقرار رہے گی متحرک میں بھی. ٹھیک ہے، اس کو ادا کرتے ہیں. دیکھیے تجری، تج، تج، تجری. اب یہ جو میں کر رہی ہوں نا یہ تو میں قلقلہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، قلقلہ ایک الگ صفت ہے. ٹھیک، لیکن اگر ہم اس کی آواز کو بند کریں، مخرج صرف ادا کریں اور اس میں لائیں شدت، تج، تج، آواز فوراً بند ہو گئی ہے سختی کے ساتھ. اور ایک جو چیز آپ کی جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے، جیم کا مخرج آپ لوگ غلط کر دیتے ہیں. آپ لوگ جیم کا مخرج وسط لسان وسط تالو نہیں رکھتے، بلکہ وسط لسان کو فرنٹ تالو کی طرف لے آتے ہیں. وہ کیا بن جاتا ہے تجری، تج، یہ چ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جیم میں جہر کی بجائے ہمس پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی شدت بھی چھوٹ جاتی ہے. پھر وہ شدت نہیں رہتی، اس میں سارا مخرج بھی خراب ہو گیا. پہلے نمبر پہ مخرج خراب کیا، دوسرے نمبر پہ صفات آ ہی نہیں سکتی. پھر جب مخرج ہی خراب ہے صفات بھی کیسے آئیں گی. ٹھیک ہے نا، تو تج، تج، یہ جے کی ساؤنڈ آنی چاہیے، تج یہ نہیں آنا چاہیے، اچ یہ نہیں، یہ چے والی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تجری. اور آپ ویسے بھی دیکھیے جا جی جو، جا ایسے نہیں کرنا ہے، جا نہیں. ٹھیک ہے، جا جی جو یہ کرنا ہے، جا یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے. تو یہ کیا کہ جیم میں شدت اور قوت لے کر آ رہے ہیں، سختی قوت لے کر آ، جا، جا. اگر ہم جا کریں گے یہ نرمی بھی آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ اس میں جہر بھی ختم ہو رہی ہے. اس میں آپ لوگ فرنٹ پہ لا کے اس کو ہمس بھی اس میں پھسلی ہوئی ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج بھی خراب، ہمس اور جہر والی کوالٹی بھی خراب. ہمس وہ جہر نہیں ادا کی تو ہمس آ گئی جیم میں. پھر اس کے بعد اگلے پیر میں جب گئے ہیں، جو کہ دونوں یہ پیر جو تھے اس کی حرف کی بنیاد تھے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے جب اگلا پیر کیا تو اگلے پیر میں بھی ہم نے اس کی سختی اور قوت نہیں لائے، تو کیا ہوا کہ وہ نرمی میں آ گیا، اچ یہ ہو گیا، چا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں نے اس کا پورا پراپر دھیان رکھنا ہے. پہلا مخرج ٹھیک کریں، دوسرے نمبر پہ اس میں جہر لے کر آئیں، تیسرے نمبر پہ اب کیا ہوگا، سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند ہوگی ساکن حالت میں، اور متحرک میں سختی اور قوت برقرار رہے گی، جا جی جو، سختی قوت. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اب تیسرا لفظ جو یہاں پر ہے شدت والا وہ ہے اجد میں دال. ٹھیک ہے، ادبر، اد کو بھی آپ ایسے ہی کریں گے، اد آواز سختی اور قوت سے بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اب ایک چیز کو نوٹ کریں گے کہ جتنے یہاں پر جو 5 حروف قلقلہ والے ہیں نا وہ 5 حروف میں شدت اور سختی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 5 حروف یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، یہ موجود ہے، جیم، دال، قاف، تا اور با. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک یہ 5 حروف کو ہم کیا کرتے ہیں، ساکن حالت میں آواز کو ہلاتے ہیں. اس آواز کے ہلنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، سختی اور قوت پائی جاتی ہے، پلس وہ ہوتے ہیں ساؤنڈ بیسڈ. ٹھیک ہے، یعنی جہر والے حروف ہوتے ہیں یہ جیم، دال، قاف، تا اور یہ با. ان سب میں آپ دیکھیں تو یہ محموسہ حروف میں سے تو نہیں ہے، اس کے مجموعے میں تو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ جہر والے حروف ہیں، یعنی ان کی جو بیس تھی وہ ساؤنڈ تھی. اب وہ جو ساؤنڈ بیس تھی اس کو کیا کیا ہم نے، اس کو سختی اور قوت سے بند کر دیا. جب ہم نے بند کیا تو اپنے مخرج میں سختی اور قوت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے جب زبان کو اس کے مخرج سے اٹھایا، جیسے کہ دال کو دیکھ لیں، اد،
دال کو جب ہم نے اٹھانا ہے اور روانی میں ادا کرنا ہے تو خود بخود یہ اپنے مخرج سے ہل جاتا ہے. اب یہ جو خود بخود ہل جائے گا یہی قلقلہ ہوتا ہے. اور یہ قلقلہ کی وجہ کیا بتائی میں نے؟ ایک تو اس میں شدت اور سختی سے آواز کو بند کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کی بیس ساؤنڈ ہوتی ہے، جہر والے حروف ہوتے ہیں. تو جہر اور شدت اکٹھا ہونے کی وجہ سے قلقلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی نو پرابلم، ہم ادائیگیاں کریں گے، بار بار ادائیگیاں کریں گے، سب کچھ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اد بن گیا. اد کر کے ادبارہ کریں گے نا، ادبارہ مشکل بھی ہوگی اور ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں بیچ میں کون سا لفظ ادا کیا ہے، دال ادا بھی کیا کہ نہیں کیا. تو اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا؟ قلقلہ. ادبارہ، اد یہ شدت اور سختی پائی جاتی ہے. قاف میں بھی اسی طرح شدت اور سختی پائی جاتی ہے. یقتل، ٹھیک ہے، اسی طرح قا میں سختی پائی جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے. اقہر یہ بھی قلقلہ کا حرف ہے. پھر با بھی قلقلہ کا حرف ہے. ابصار، ٹھیک ہے. تو ان میں کیا تھا؟ یہ پانچ حروف میں جہر پلس شدت کے اکٹھا ہونے سے قلقلہ ہو گیا. جہر مین ساؤنڈ بیسڈ ورڈ تھے. اب ساؤنڈ بیس کو ہم نے کیا کیا؟ سختی اور قوت سے ٹھک کر کے بند کیا، آواز کو لاک کیا، بند کیا. تو جو ہے وہ ساؤنڈ بیس تھے، چونکہ اس میں اب ہمس بھی نہیں چھوڑنی ہم نے اس میں سانس بھی نہیں لانا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ آواز زور سے جب بند ہوئی ہے اپنے مخرج میں، تو جب ہم نے مخرج سے زبان کو ہٹایا تو وہ اپنے مخرج ہی اس کا ہل گیا بعد میں. اس ہلنے کی کوالٹی کو ہم نے قلقلہ کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، اور آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ حمزہ میں بھی تو جہر ہے نا، حمزہ بھی تو مجہورہ حرف ہے اور اس میں بھی شدت ہے. تو ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ جہر اور شدت کے اکٹھا ہونے سے قلقلہ ہوتا ہے، حرف جو ہے ہل جاتا ہے. جبکہ میں نے جب یہاں پہ ادائیگیاں کی ہیں تو میں نے پروپر کہا ہے کہ حمزہ کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل کیس بھی ہوتا ہے، تو حمزہ اسی میں سے ہے. حمزہ میں آپ نے آواز کو نہیں ہلانا، گو کہ اس میں جہر اور شدت ہے، لیکن حمزہ میں جھٹکے سے آواز بند کرنی ہے. اب اس بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ڈیفائن کیا کہ جب ہم مخرج میں زبان کو لگاتے ہیں، زبان کو زور سے سختی سے لگاتے ہیں مخرج میں، تو جب اس کو واپس اٹھاتے ہیں اپنے مخرج سے، آپ دیکھ لیں بے شک قاف کو دیکھ لیں، طا کو دیکھ لیں، با کو دیکھ لیں، جیم کو دیکھ لیں، دال کو، یہ سارے زبان سے ادا ہو رہی ہے نا. تو جب ہم زبان کو اپنے مخرج سے سختی سے لگانے کے بعد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ کیا فوراً اٹھاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لفظ ہل جاتا ہے. حمزہ میں چونکہ زبان کا تعلق ہی نہیں ہے، حمزہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ حلق سے، اکثر حلق سے. تو ہمیں زبان کو کہیں لگانا تو پڑ ہی نہیں رہا کہ جب ہم زبان کو لگا کے اس کو واپس پلٹیں گے تو جو ہے نا آواز ہل جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے اس میں زبان کا تعلق ہی نہیں ہے. حمزہ حلق سے ادا ہوتا ہے، جا کر آواز حلق میں فوراً سختی اور قوت سے بند ہو جائے گی، ہل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس پر کون سا کوئی زبان لگ رہی ہے جس کے ہلنے کی وجہ سے بعد میں کوئی اور ساؤنڈ پیدا ہو جائے، کوئی اور موومنٹ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں حمزہ کو ہم کہیں گے کہ جھٹکے سے آواز بند تو کرنی ہے سختی اور شدت کے ساتھ، لیکن اس میں وہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی. یہ آپ سے میں نے کوسچن بھی کرنا ہے اور یہ آپ نے مجھے ویڈیو کے لاسٹ میں کمنٹ میں بھی لکھ کر بتانا ہے کہ حمزہ میں قلقلہ کیوں نہیں ہوتا، حمزہ کی آواز کیوں نہیں ہلتی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ویڈیو کو دوبارہ سننا ہے اور سن کے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کمنٹس میں ویڈیو کے نیچے ہی. ٹھیک ہے، تاکہ سب لوگ کو معلوم ہو کہ حمزہ میں قلقلہ کیوں نہیں ہوتا، آواز جھٹکے سے بند ہوتی ہے لیکن ہلتی کیوں نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب رہ گئے ہمارے کاف اور تا. کاف اور تا میں جہر تو نہیں ہے. کاف اور تا کون سے حروف ہیں؟ محموسہ حروف ہیں، آپ سب کو معلوم ہے. فحسہ، شخص، سکت. سکت میں کاف اور تا لاسٹ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کاف اور تا میں ہمس پائی جاتی ہے، یعنی یہ حروف جو ہیں بریتھ بیسڈ حروف ہیں. باقی جو ابھی تک شدت والے حروف تھے وہ کیا تھے؟ ساؤنڈ بیسڈ حروف تھے. یہاں تک ان سب میں جہر پائی جا رہی تھی، جبکہ کاف اور تا میں کیا ہے؟ ہمس پائی جا رہی ہے. اسی ہمس کے آنے کی وجہ سے یہ والے حروف نہیں ہلیں گے، ان والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سانس میں کیا ہے؟ ہمس میں کیا ہے؟ پستی اور کمزوری کے ساتھ آواز مخرج میں ٹھہرے گی اور سانس جاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم نے شدت کو لینا ہے نا، شدت کو لینا ہے ہم نے اس کے مخرج کی حد تک. اور جب ہم نے مخارج کیے تھے آپ کو یاد ہوگا، جب ہم نے کاف کا مخرج بھی کیا تھا اور تا کا مخرج بھی کیا تھا، تو میں کیا کہتی تھی کہ آواز کو، چاہے میں نے کاف کا مخرج میں اور تا کے مخرج دونوں میں ایسے ہی ڈیفائن کیا تھا کہ سب سے پہلے آواز کو لاک کریں. ٹھیک ہے، کاف کے لیے بھی آواز کو لاک کریں،
لاک کرنے کے بعد اس میں جو پھسل کر ہمس ادا ہوگی نیچرل والی وہی آپ کی جو ہے نا نیچرل ہمس ہوگی. اک کریں گے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اک آواز کو پہلے لاک کیا, بعد میں جب اس کو مخرج سے ہٹایا تو کیا ہوا کہ ہمس خود بخود جاری ہوگی. اسی طرح اک آواز کو پہلے مخرج میں سختی سے لاک کیا, پھر کیا ہوا کہ جب زبان کو ہٹایا تو اس میں ہمس جاری ہوگی, کیونکہ ہم نے اس کی بیس کیا بنانی ہے, ہم نے اس کی بیس بریتھ بیس بنانی ہے. بریتھ بیس بنانے کے لیے پھر کیا ہوا کہ سانس کو ہم نے بعد میں چھوڑ دیا. بعد میں جب سانس کو چھوڑ دیا تو کلکلا نہیں ہوا. پھر اگر ہم سانس نہ لاتے, اس کی بیس ساؤنڈ ہوتی تو کیا ہوتا, تو پھر اس میں کلکلا ہو جاتا. اور یہ ہو جاتا ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس کی غلطی بھی ہو جاتی ہے. کیا کرتے ہیں, ہمس کی بجائے وہ جہر لے آتے ہیں, اور جہر کیا ہوتا ہے, ساؤنڈ بیس. تو لفظ کو پراپر ساؤنڈ بیس جب آپ بنا دیں گے آٹومیٹکلی اس کی آواز ہل جائے گی. جبکہ ہم نے کیا کہا ہے, کاف اور تا میں آواز کو نہیں ہلانا, یہ قلقلہ کے حروف میں بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے نا وہ جہر نہیں ہے, اس میں ہمس ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کاف اور تا کے لیے ہم نے کیا کہا کہ آواز کو پہلے لاک کریں گے, سختی اور قوت کے ساتھ بند کریں گے, اور بعد میں ہمس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہمس کو واضح کر دیں گے, کیونکہ اس کی بیس جو تھی وہ ساؤنڈ نہیں تھی. اگر بیس ساؤنڈ ہوتی تو آواز سختی سے بند ہی ہو جاتی, تو جو ہے نا وہ پھر ہمارا قلقلہ ہو جاتا. بیس اس کی سانس ہے, تو لاسٹ میں ہم نے بیس جب چھوڑنی ہے تو وہ ہمارا سانس ہمس جاری ہوگی بعد میں. پہلے سختی سے آواز کو بند کریں, ایک بر. ٹھیک ہے, ایک, یہ بعد میں سانس جب ہم نے سختی اور قوت سے لگانے کے بعد, شدت ادا کرنے کے بعد, آواز بند کرنے کی, سختی اور قوت سے آواز بند کرنے کے بعد جب دیکھا تو اس کی بیس جو تھی سانس چھوڑ دی. ٹھیک ہے, ایک, یہ ایک بر. اسی طرح تیت, تیت لو, تیت, تیت لو. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے, رخوت والے حروف کی بھی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم توسط والے حروف کی بھی پریکٹس کریں گے. ابھی جو پریکٹس کرنی ہے آپ سب نے وہ شدت والے حروف کی پریکٹس کرنی ہے. پراپر طریقے سے تمام باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے آپ نے ان تمام کی ادائیگی کرنی ہے. تو ابھی صرف شدت کی ہی ادائیگی رکھیے. ٹھیک ہے, اور یہ ضرور اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ شدت والے حروف میں سے قلقلہ کتنے حروف میں ہوتا ہے اور اس قلقلہ کی وجہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنی ہے. آپ کے پاس پورا ویک ہوگا یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے, اور ان ساری چیزوں کے آپ جو ہے نا وہ یہ ریکارڈنگ سنیں گے بار بار, آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اسی لیے میں نے جو ہے نا وہ ابھی رخوت اور توسط والے حروف کی پریکٹس نہیں کروائی ابھی, کہ آپ لوگوں کے لیے یہ مشکل نہ ہو جائے, زیادہ نہ ہو جائیں, کیونکہ اس کے بھی کافی سارے حروف ہیں, کلمات ہیں. تو ابھی تک یہاں تک آپ نے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے. ان میں جو تمام میں نے ریزنز بتائی ہیں شدت والی وہ بھی کرنی ہے. اور کاف اور تا میں قلقلہ کیوں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہمس موجود ہوتی ہے, یہ بریتھ بیسڈ ہوتے ہیں, ان میں بعد میں سانس کو چھوڑنا ہوتا ہے. اس وجہ سے پہلے مخرج میں جو ہوگا وہ سختی اور قوت کے ساتھ آواز بند ہوگی, جو کہ شدت کے دونوں پوائنٹس ہیں, سختی اور قوت اور آواز بند.